بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں ایک بہت ہی نیک اور صالحہ اللہ کی عبادت کرنے والی بندی حضرت عمران کی بیوی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ آج اس واقعے کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس واقعے میں بہت ساری نصیحت اور فائدے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سن کر ہماری تمام دینی بہنوں اور تمام مردوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ہماری بہنوں کو بھی ایسی نیک اور صالحہ بنا دے۔ ان آیات میں جس نیک صالحہ خاتون کا تذکرہ ہے ان کا نام ہے حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حنہ بڑی نیک عورت تھی۔ ان کے شوہر کا نام عمران تھا، اور حضرت عمران بہت نیک آدمی تھے، بیت المقدس کے امام تھے۔ جیسے آج کل حرم شریف سے کوئی امام صاحب آ جائے تو ہم ان کو کتنی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اسی طرح حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے۔ ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا، اللہ تعالیٰ کے چہیتے، لاڈلے اور خاص بندوں میں سے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت حنہ رضی اللہ عنہا کا خاندان پیغمبروں کا خاندان ہے۔ حضرت حنہ کے یہاں اولاد نہیں تھی، اور ان کے بدن کا سسٹم اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ شروع میں ان کو جو خاص ایام ہوتے ہیں وہ خاص ایام بھی ان کو نہیں آتے تھے۔ ایک دن حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے برآمدے میں پیسیج میں باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں ایک درخت تھا، حضرت حنہ کی نظر اس درخت پر پڑی
اس درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا اور اس پرندے کے پاس اس کا بچہ تھا اور وہ اپنے اس بچے کو پیار کر رہا تھا۔ آپ نے بھی کبھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ ایک پرندہ اپنے چھوٹے بچے کی چونچ میں چونچ ڈال کر کتنے پیار سے دانہ کھلاتا ہے۔ حضرت حنہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر دیکھا تو ان کا دل بھر آیا، دل میں آرزوئیں پیدا ہونے لگی کہ یہ کتنا خوش نصیب پرندہ ہے کہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ کاش میرے پاس اگر کوئی بچہ ہوتا تو میں بھی اللہ کے لیے اپنے بچے کو پیار کرتی۔ اور ہر عورت کا یہ فطری جذبہ ہوتا ہے کہ اس کی گود میں بچہ ہو، وہ اس بچے سے پیار کرے۔ بس یہ منظر دیکھا اور حضرت حنہ نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا کہ میرے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اے اللہ آپ اپنی مہربانی سے مجھے اولاد عطا فرمائیے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پورے اخلاص کے ساتھ اولاد کے لیے دعا کی۔ کیا پتہ چلا کہ اولاد حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کے سامنے دعا ہے۔ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اولاد کی آرزو پوری فرمائیں گے، اور دعا بھی اللہ سے ایسی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ قرآن میں سورہ آل عمران ہی میں ایک پیغمبر کی دعا ہے کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے رب آپ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے۔ ایک پیغمبر اولاد کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا میں اولاد دیتا ہوں، جیسے آج کل ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، فلانے بابا اولاد دیتے۔ پیغمبر سے بڑا کوئی ہے؟ اور وہ پیغمبر خود اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے۔ یہ چیزیں جو شرک کی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ خدا کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کو خدا کا درجہ نہیں مل سکتا، اس کو خدا کی تقسیم میں سے جو خدا کے اختیارات ہیں ان میں سے کوئی اختیارات اس کو نہیں مل سکتے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی اولاد دیتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر نے بھی دعا کی کہ میرے رب آپ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے۔ اور پھر کیا کہا؟ انک سمیع الدعاء۔ پیغمبر کہہ رہے کہ یقینی بات ہے کہ اے میرے رب آپ دعا کو بہت سنتے ہیں۔ پیغمبر ہی کہہ رہے اللہ سے۔ اب اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دعا سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیک اولاد کی طلب یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے اولاد دینا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹی عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں۔ میں بھی آگے جا کے تذکرہ کروں گا کہ دیکھو اللہ نے پہلے کیا کہا؟ بیٹیاں، بعد میں بیٹے۔ آگے جا کے اس کا میں تذکرہ کروں گا، اس کو ذہن میں رکھنا۔ پھر آگے کہتے ہیں او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا اللہ ان کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کر دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتے بے اولاد رکھتے ہیں۔ یعنی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ اللہ بڑے جاننے والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ اس لیے اولاد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اب اللہ ہی حفاظت فرمائے، اولاد کی خاطر ہماری بعض بہنیں غیر شرعی طریقے سے علاج، معالجے، تعویذ، جھاڑ پھونک، شرک کی چیزوں میں ادھر ادھر بھاگنا، یہ آستانہ اور وہ آستانہ، اور شرک کی چیزیں کر رہی ہوتی، یہاں تک کہ غیر مسلم عاملوں کے پاس بھی جاتی ہے۔
ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ جیسے غیروں نے ایک جانور کو خدا بنا دیا، ہم نے کسی بڑے کو اس کی عبادت کی بنا پر خدا بنا دیا کہ تو ہمیں بیٹا دے دے، تو ہماری روزی روٹی کے مسئلے حل کر دے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد توڑ ڈالی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ نے جو سمجھایا وہ ہم نے توڑ دیا۔ تو یہ تو ایمان خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اسی لیے چاہے بچہ ہو، چاہے بچی ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، یہ مانگنی صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اب جو میں نے کہا تھا اس پر آتا ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کی قسمیں بیان فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لڑکیوں کا ذکر فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹی عطا فرماتے۔ اب اس آیت کے اشارے سے حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کے پیٹ سے پہلے لڑکی پیدا ہو وہ بہت مبارک ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو وہ نامبارک ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ لڑکی پیدا ہو وہ بہت مبارک ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کو لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ سابقہ پڑے، یعنی ان کے یہاں لڑکیاں پیدا ہو، 1 2 3 جو بھی ہو، اور وہ ان کی پرورش اور تربیت اچھے طریقے سے کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو یہی بچیاں اس کے لیے جہنم کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائیں گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے کو برا سمجھنا یہ جاہلیت کی بری رسم ہے، یا کسی کو اتھارٹی دے دینا کہ تو بچہ پیدا کر کے دے ورنہ تیرے کو طلاق دلوا دیں گے، یہ بہت بری رسم ہے۔ جو گھر میں سانس بیٹھ کر کے یہ مسئلے کھڑے کرتی ہے وہ خود ہی لڑکی ہوتی ہے۔ اس کے گھر میں اگر وہی پیدا نہ ہوتی اور اتھارٹی اس کی ماں کے ہاتھ میں ہوتی کہ بچہ ہی پیدا ہو، تو یہ کہاں سے ہوتی؟ تو لڑکی کے پیدا ہونے کو برا سمجھنا یہ جاہلیت کی بری رسم ہے۔ مسلمانوں کو تو اس سے بہت بچنا چاہیے، اور اس کے مقابل میں لڑکیوں کی پرورش پر، اس کی تربیت پر جو اللہ کا وعدہ کہ ہے اس پر مطمئن اور خوش ہونا چاہیے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے، اب اور سنیے تھوڑا، اللہ فرماتے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، انہ کان غفارا۔ اور اگر استغفار کرو گے تو کیا کیا فائدے ہوں گے؟ پہلا فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تم کو مال اور اولاد میں مدد کریں گے۔ اب آپ اندازہ کریے، ہم ادھر ادھر بھاگ رہے اولاد کے لیے، جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے، یا دیر سے اولاد ہوتی ہے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کہ یہ تعویذ گنڈا کر دو، وہ تعویذ گنڈا کر دو، یہاں پہ یہ چڑھا دو، یہاں پہ یہ ناریل پھوڑو، یہاں پہ فلانا بکرا ذبح کر کے خون بہاؤ۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو اولاد حاصل کرنے کا وظیفہ اللہ نے قرآن میں بتلا دیا کہ استغفار کرو، خوب استغفار کرو، اور استغفار کی برکت سے اللہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اب جو اللہ کہہ رہے وہ تو ہم کرنے تیار نہیں، جو دنیا شرک کروا رہی ہے، ہماری آخرت اور ایمان خطرے میں ڈال رہی ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے۔ تو اولاد حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں ابھی میں نے بتائی۔ پہلی چیز اللہ سے دعا مانگو، اور کثرت سے مانگو۔ جیسی تڑپ آپ دنیا کے سامنے بھاگ دوڑ میں کرتے ہو، اتنی ہی تڑپ یا اس سے کچھ زیادہ تڑپ مصلوں پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو اولاد کے لیے۔ دوسرا، استغفار کرو، اور یہ استغفار میں اللہ نے مال میں برکت بھی رکھی، آسمان سے بارشیں برسانا بھی رکھا ہے۔ یہ وظیفہ ہے،
یہ میں نے آپ کو قرآن کی آیت کی روشنی میں بتا دیا. یہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے یہ وظیفہ قرآن میں بتایا، کسی بزرگ کا بتایا ہوا نہیں ہے، کسی آستانے والے کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے استغفار کرو. تو یہ چیزیں کرو سیدھا براہ راست اللہ سے. اللہ کوئی بادشاہ نہیں ہے جس کو ہم نے دنیا کا بادشاہ یا دنیا کا نیتا سمجھا ہوا ہو کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی سیڑھی اور کسی وسیلے اور کسی کی پہنچ کی ضرورت ہو کہ بھائی آپ ذرا تھوڑی بات کر دو تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. نہیں، وہ تو اللہ کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب. میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو کہتے ہو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارو میں ان کی پکار سنتا ہوں. اللہ کو اللہ سمجھو، اللہ کی قدرت کا احسان، اللہ کی قدرت کو سمجھو. ہاں، اور میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو کہ اللہ نافرمان بندہ، ٹوٹا ہوا دل بندہ اور اللہ کی بندی جب وہ لوٹ کے آتی ہے تو اللہ پہلے سنتا ہے. کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ صحابہ میں سے کسی نے کہا ہو اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے. نہیں ملے گا آپ کو. اور ہمارے یہی کہ بس آپ دعا کرو میں نماز پڑھنے والا بن جاؤں، بس دعا کرو. آپ دعا نہیں کرتے اس لیے نہیں ہوتا. ارے خود تو کچھ کرو، خود تو چاہت رکھو، خود مانگو تو اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے اپنی ضرورتوں کو رکھو، اپنی ہر چیز کو رکھو. لیکن ہم وہ نہیں کرتے. اللہ نے جو وظیفے بتلائے قرآن میں وہ ہم نہیں کریں گے. بہرحال حضرت حنہ نے اللہ کی بارگاہ میں اخلاص اور دل کی طلب کے ساتھ دعا مانگی. اور یاد رکھو دعا اللہ کی یہاں ضرور قبول ہوتی ہے جو دل کی طلب اور رقت کے ساتھ مانگی جائے. طلب ہونی چاہیے، اس میں درد ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، پوری توجہ ہونی چاہیے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل سب سے پہلے کچن میں ہوتا ہے، باورچی خانے میں ہوتا ہے، کچن میں، یا ہمارے جو کام کاج ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ دماغ حاضر نہیں ہے، دل حاضر نہیں ہے، زبان چل رہی ہے اور زبان سے اللہ کو فہرست گنوا رہے ہیں. اللہ یہ بھی دے دے، اللہ یہ بھی حل کر دے، اللہ یہ بھی حل کر دے، اللہ یہ بھی حل کر دے. ایسا لگتا ہے کہ کسی کو چیزوں کی فہرست نوٹ کروا رہے ہو اور کہہ رہے کہ اللہ آرڈر دے دیا، پیک کر کے دے دو. یاد رکھو دل کی طلب کے ساتھ جو دعا ہوگی اللہ اس دعا کو انشاءاللہ قبول فرما لے گی. 5 منٹ کی مانگ لو دل کی طلب کے ساتھ، پوری حاضر دماغی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، قبول ہوگی. اب حضرت حنہ کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. جیسے قبول فرمایا اسی وقت ان کے جو خاص ایام تھے وہ شروع ہو گئے. اس سے پاک ہونے کے بعد شوہر سے ملاقات ہوئی، اللہ نے حمل عطا فرمایا. یہ اللہ کی قدرت تھی. دیکھو کہ ان کے شوہر اتنے بڑے امام، لیکن ان سے نہیں کہا دعا کر دیجیے، خود اللہ سے دعا کر رہی ہے. اس کے بعد جب حضرت حنہ کو یقین ہو گیا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے تو انہوں نے بڑا زبردست اور ایک عجیب کام کیا جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. حضرت حنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی. اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ لوگ اپنے چھوٹے بچے کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے. ایسی مائیں اس زمانے میں ہوتی تھی کہ لڑکا پیدا ہوا تو نیت کر لیتی تھی کہ میرا یہ لڑکا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہے، اور اس بچے کے پاس وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرواتی تھی. اور اس زمانے میں ان کا مرکز تھا بیت المقدس، جیسے آج کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے. اس لیے وہ مائیں نیت کرتی تھی کہ میرے لڑکے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں گی. اللہ ہماری دینی بہنوں کو بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ اپنی اولادوں میں سے کوئی ایک تو دین کے کام کے لیے فارغ کی نیت کرے، دین کا علم سکھانے کے لیے نیت کرے کہ ہمارے بچوں کو انشاءاللہ حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، دین کا داعی بنائیں گے،
مفتی بنائیں گے، کامل مسلمان بنائیں گے، ایسی نیتیں کرے اور ایسی اللہ سے دعا بھی کرے۔ عام طور پر لوگ لڑکوں کو اللہ کے دین کے لیے فارغ کرتے تھے۔ حضرت حنہ کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، مگر یہ اتنی نیک عورت تھی کہ انہوں نے فوراً نیت کر لی کہ اے اللہ، آج تک ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، اب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے جب وہ پیدا ہوگا تو مسجد اقصیٰ میں اسے آپ کے دین کی خدمت کے لیے دے دوں گی۔ اچھا، منت کی نیت بھی پوری تاکید، پورے پکے ارادے اور پورے شوق کے ساتھ کی۔ قرآن میں اس کے لیے انی کا لفظ ہے، وہ تاکید کو بتاتا ہے کہ پورا مضبوط ارادہ تھا، پورا شوق تھا۔ سمیع اور علیم اللہ کی دو صفتوں سے وسیلے طلب کر کے منت مانی۔ اللہ کو اس عورت کی منت اتنی پسند آئی کہ ان کی اس منت کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ کتنے پیارے الفاظ میں بیان فرمایا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اے میرے رب، میں نے آپ کے لیے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ دنیاوی کاموں سے آزاد ہو کر آپ کے لیے وقف ہوگا۔ اللہ آپ میری طرف سے اس منت کو قبول فرما لیجئے۔ ابھی حمل شروع ہوا ہے اور یہاں سے دعائیں اور اس کی قبولیت کی نیتیں شروع ہو رہی ہیں۔ حضرت حنہ اپنی دعا میں ہم کو یہ سکھا رہی ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں۔ میں نے گزشتہ بھی کہا تھا کہ بچے کی تربیت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، یہ بھی سمجھو۔ صرف قابل ہونا ضروری نہیں ہے، قابل کے ساتھ قبولیت کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھیں تو ہم کو دعا کرنی چاہیے اللہ ہماری نماز قبول فرمائے۔ روزے رکھے اللہ سے دعا کرے، بس نہیں آنا چاہیے کہ میں نے رمضان میں بہت عبادتیں کر لی، کیا پتہ قبول نہ ہو۔ قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہمارے روزے اور عبادتیں قبول فرما۔ ہم صدقہ کرے، اللہ سے دعا کرے اللہ آپ ہمارے صدقے کو قبول فرما دی۔ جو اعمال بھی کرے، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ سے قبولیت مانگے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، حضرت حنہ کو معلوم نہیں کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، بس اتنا معلوم تھا پیٹ میں حمل ہے اور منت مان لی۔ جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس زمانے میں پیٹ کا حمل لڑکا ہے یا لڑکی، اس کو بغیر ضرورت سونوگرافی کے ذریعے سے چیک کروانا یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ بہرحال وقت گزر گیا اور اللہ نے حضرت حنہ کو ایک لڑکی عطا فرمائی، اور جب لڑکی پیدا ہوئی تو حضرت حنہ بہت پریشان ہوئی کہ اللہ، میں نے تو اسے مسجد کے خدمت کے لیے وقف کر دینے کی منت مانی تھی، مگر اب لڑکی کو مسجد میں خدمت کے لیے کیسے دیا جائے؟ اللہ فرماتے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی یا رب، یہ تو مجھے لڑکی پیدا ہوئی۔ اللہ فرماتے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، اللہ کو معلوم ہی ہے کہ تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوئی۔ اور حضرت حنہ نے معذرت کے انداز میں اللہ کے سامنے عرض کیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ لڑکا جس کی وہ تمنا کرتے تھے وہ لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے معذرت کیوں پیش کی؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ لڑکوں کو اللہ کی راہ میں دیتے تھے، لڑکیوں کو نہیں دیتے تھے۔ دوسرا، عبادت گاہ جو مساجد ہوتی ہے اس کی خدمت کی زیادہ صلاحیت مردوں میں ہوتی ہے، عورتوں کو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان دنوں میں مساجد میں آنا جانا منع ہوتا ہے۔ تیسرا، لڑکوں کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، عورت میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے خدمت کے لیے لڑکے زیادہ مناسب ہوتے ہیں۔ اچھا، چوتھی چیز، لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہوگا، وہاں عبادت گاہوں میں ہر ایک کا آنا جانا بھی ہوتا ہے، اس میں لڑکے زیادہ مناسب ہے، اور عورت پر اس میل جول میں تہمت بھی لگ سکتی ہے۔ تو
اسی لیے انہوں نے کہا کہ ولیس الذکر کالانثی، تمنا تو لڑکے کی تھی لیکن اب وہ لڑکا لڑکی جیسا ہو نہیں سکتا۔ ان سب وجوہات کے باوجود حضرت حنہ جانتی تھی کہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اللہ اس کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کرنا یہ بندوں کی شان ہے۔ اس لیے یہ جملہ قرآن میں آیا کہ واللہ اعلم بما وزر، کہ کریم اللہ خوب جانتے ہیں جو حضرت حنہ نے جنا ہے۔ اس جملے کے ذریعے انہوں نے خود کو بھی تسلی دی اور اپنی حسرت کو دور کرنے کی کوشش کی کہ اللہ بہتر ہی جانتے ہیں میرے لیے، چاہے لڑکی پیدا ہوئی۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قدرتی طور پر مرد اور عورت میں کچھ فرق ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے، اس لیے مساوات، ایکول رائٹس کا نعرہ لگانا یہ عقل، سمجھ اور شریعت سے دور کی بات ہے۔ مرد اور عورت دونوں کی جسمانی بناوٹیں، دونوں کی صلاحیتیں، دونوں کے مزاج یہ بالکل الگ الگ ہے، پھر برابری کیسے؟ یہ ان لوگوں کا نعرہ ہے جو عورتوں کے جسم سے ناجائز طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ برابری کی آڑ میں عورتوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کارپوریٹ میں بلا کے، کمپنیوں میں بلا کے۔ یہ ان کا نعرہ ہے۔ کیا کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ مرد بچوں کو جننا شروع کر دے؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صرف عورتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر برابری یہ کیسے ممکن ہے؟ اب جب لڑکی پیدا ہوئی تو حضرت حنہ نے سب سے پہلے اس کا نام رکھا مریم۔ قرآن میں ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اب اس نام کے ذریعے انہوں نے اچھی فال لی کہ اس بچی کا ہر کام اس کے نام کے مطابق ہو جائے۔ اب دیکھو، اپنی اولاد کے لیے اچھے نام رکھنے، اچھے نام کے اچھے اثرات اولاد پر پڑتے۔ مریم جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عبادت کرنے والی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کا نام مریم اس نیت سے رکھا کہ میری بیٹی عبادت گزار بن جائے۔ اللہ کے یہاں والدہ کا یہ جذبہ قبول ہوا اور حضرت مریم واقعی بڑی عبادت گزار بنی۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ جو میں نے کہا کہ اچھا نام رکھے، تو اچھے نام کا معیار کیا ہے؟ کسی ہیرو، کسی فلم اداکار یا فلم اداکارہ کا یا کھیل کود والے مرد و عورت کے نام کو اچھا کہا جائے گا؟ یہ تو میں نے عرف کے لحاظ سے کہہ دیا۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ جن کو دنیا کے لوگ ہیرو کہتے وہ حقیقت میں زیرو ہے۔ یہ ہیرے نہیں ہیں، یہ کیڑے ہیں جو انسانیت کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنی ہے۔ وہ کبھی ہیرو اور ہیروئن نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے پوری مسلم معاشرے کو بے حیا کر دیا، ان کے اندر سے اسلام کی روح نکال دی، بے پردہ کر دیا، معاشرے کے اندر غلط چیزیں ڈال دی، اسلام کے نام کا، اسلام کا غلط مطلب ڈال دیا۔ یہ ہیرو نہیں ہو سکتے ہمارے کبھی بھی۔ آج قومیں دور دور کے بولے فلانے مسلم ہیرو نے کی فلم نے 300 کروڑ کما لی، اس پر فخر کیے جا رہے، فلانے نے فلانا شو جیت لیا، اس پر فخر ہو رہا ہے۔ یہ مسلمانوں میں معیار رہ گیا۔ بہت سے نام جو کبھی لوگوں میں مشہور نہیں تھے، اب کھیل والوں یا فلم والوں کے نام کی وجہ سے مسلمانوں میں عام ہو رہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب سوال کرنے آئے کہ ثانیہ نام رکھنا ہے، کیا معنی ہوتا ہے؟ تو بزرگ نے کہا بھائی کوئی دوسرا نام رکھ لو، اس لیے کہ جس نسبت سے ایک کھیل میں ایک لڑکی کا نام مشہور ہے، آپ اپنی بیٹی کا نام اس نسبت سے رکھنا چاہتے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اچھے نام کا معیار یہ ہے کہ قرآن میں نبیوں کے مبارک نام آئے، حدیث میں صحابہ صحابیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کے مبارک نام آئے، اس کو معیار بنایا جائے۔ گجرات میں ایک مولانا آتے تھے بہت پرانے، حضرت مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب۔
انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نبیوں کے مبارک ناموں پر تو گجراتیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، جس کو نام پوچھو موسیٰ، آدم، یحییٰ، ہارون، صالح وغیرہ، اور الحمدللہ ہمارے علاقوں میں یہ نام بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ یہ نئی پرانی ٹینشن اب تھوڑی بہت آنا شروع ہوئی ہے نئی جنریشن میں، ورنہ اب تک اس سے حفاظت ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، ابو دردہ بیان کرتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے روز تم اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ آج نام رکھو گے ہیروئن کے نام پہ، ہیرو کے نام پہ، اور کل تمہارا بچہ ہوگا وہ کس سے یاد کرے گا تم؟ آج سے کئی سال پہلے مسلمانوں میں ایک بات مشہور تھی کہ اپنے لڑکوں کے نام عمران رکھتے تھے۔ اب لوگوں سے کہو تو قرآن میں عمران نام آیا ہے، بہت اچھا نام ہے، اللہ کے ایک نیک بندے کا نام ہے، لیکن اب مسلمان اولاد کا نام عمران اس لیے رکھتے ہیں کہ فلانی کرکٹ ٹیم کے کپتان کا نام عمران تھا۔ دیکھو نیت میں فرق ہو جائے تو بات بدل جاتی ہے۔ اگر عمران نام اس نیت سے رکھو کہ یہ قرآن میں آیا ہے، اللہ کے نبی کے خاندان میں سے ایک فرد کا نام ہے، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نام اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ ایک کھلاڑی کا نام ہے، نیت بدل گئی تو اس کا اثر اور فائدہ بھی بدل جائے گا۔ اس لیے آج بھی یہی ہو رہا ہے، پڑوس کی ملک کے بڑے بڑے ڈرامے دیکھ کے اس میں سے نام نکال کے رکھے جا رہے ہیں، اور ان کو تو اب اثر ویسا ہی آئے گا، بچی بھی ویسے بنے گی، بچہ بھی ویسا ہی بنے گا۔ تو قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم کی والدہ نے ان کا نام رکھا تھا۔ ہمارے یہاں تو بس پھوپھیوں نے اپنا نام رکھنا اپنا حق سمجھا ہوا ہے، اب ان سے نہ پوچھو تو ناراض ہو جاتی ہے، یہ رواج غلط ہے۔ پتہ نہیں کس طرح ہمارے یہ معاشرے میں آ گیا۔ قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ خود بچے کی ماں بھی اولاد کا نام رکھ سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آپ کی والدہ نے ہی رکھا ہے۔ اب یہ حضرت حنہ اتنی نیک عورت تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی تو فوراً اللہ سے دعا مانگی اور کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میں اس لڑکی کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، شیطان سے آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں، یعنی اللہ آپ میری اس بیٹی کو شیطان سے بچا کر رکھنا، اور میری بیٹی مریم کی جو اولاد ہو ان کو بھی تو شیطان سے بچا کر رکھنا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان کے پیدا ہونے کے وقت شیطان اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچوکے لگاتا ہے، یعنی اس کے پہلو کو دباتا ہے، اور بچہ شیطان کے چھونے سے روتا ہے، سوائے مریم کے بیٹے عیسیٰ کے، کہ جب انہیں کچوکے لگانے گیا تو پردے پر لگائے، یعنی اللہ نے بیچ میں پردہ ڈال دیا جس کے اندر بچہ رہتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہ آیت پڑھی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میں اس لڑکی کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو شیطان نے پیدائش کے وقت نہیں چھوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کو شیطان سے اللہ کی پناہ میں دیتے ہوئے ہمیشہ شیطانی کوشش سے بچائے رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری شریف میں بچوں کی حفاظت کے لیے خاص دعا آئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، کہ میں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان، کس سے پناہ مانگتے ہو؟ ہر ایک شیطان سے، وہامت، اور زہر والے جانور سے، وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور نقصان پہنچانے والی بری نظر سے۔ پناہ مانگی اللہ کے کلمات کے ذریعے، اور کس چیز سے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان، ہر ایک شیطان سے۔ اب شیطان حقیقت میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے، شیطان صفت لوگ ہوتے۔ پھر وہامت، اور ہر زہر والے جانور سے، وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور نقصان پہنچانے والی بری نظر سے۔ یہ دعائیں یاد کر لینی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے خود اللہ کے نبی بھی ان کلمات سے پناہ مانگتے تھے۔
اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم بھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے لیے ان کلمات سے پناہ مانگتے تھے۔ اب اس زمانے کی عورتیں کیسی تھیں کہ ابھی تو پیٹ میں بچہ تھا، پھر بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کے فیوچر کے لیے کتنی بڑی بڑی نیک امیدیں، نیک آرزوئیں، نیک دعائیں اللہ سے کر رہی ہے۔ وہ کیسی بڑے جذبات رکھنے والی عورتیں تھیں۔ حضرت حنہ نے اللہ سے دعا کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ مجھے میری منت پوری کرنی ہے، اپنی معصوم بچی کو گود میں اٹھایا اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو۔ اندازہ لگاؤ، ابھی تو بچی پیدا ہوئی ہے اور ماں کو فکر ہے میں نے اللہ کے سامنے نیت کی تھی کہ اس کو اللہ کے دین کے لیے دے دوں گی، تو فوراً نام رکھا، نام رکھ کر دعا کی، بچی کو ایک کپڑے میں لپیٹا، اس کو لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیسی جذبے والی ماں ہے۔ کہتے کہ حضرت حنہ کے شوہر حضرت عمران کا انتقال ہو چکا ہے، وہ حضرت مریم یتیم ہو کر پیدا ہوئی، ہمارے حضور بھی یتیم ہی پیدا ہوئے تھے۔ اس یتیم بچی کو لے کر ماں حضرت حنہ مسجد اقصیٰ کے دروازے پر جاتی ہے، وہاں پر بہت سارے اللہ کے نیک بندے رہتے تھے، ان سے جا کر کہا میں اپنی چھوٹی سی بچی کو لے کر آئی ہوں، تم میری بچی کو اللہ کے دین کے لیے قبول کرو۔ سارے اللہ کے نیک بندے جو بیت المقدس میں رہتے تھے جمع ہوئے۔ حضرت حنہ نے صاف بات کی، مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے لڑکوں کو لوگ فارغ کرتے، میں لڑکی لے کر آئی ہوں، لڑکی کو اور بھی اندرونی مسائل ہے، یہ مسئلہ بھی ہے۔ اب دیکھو، عورت کے لیے یہ اندرونی مسائل اور خاص دن، یہ بھی کئی مرتبہ عجیب رحمت بنتا ہے۔ کیسے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری حج کرنے کے لیے تشریف لائے، حضرت عائشہ کو خاص دن شروع ہو گئی، حضرت عائشہ کا عمرہ باقی رہ گیا۔ جب حضرت عائشہ پاک ہو گئی تو حضور نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن کو فرمایا کہ تمہاری بہن کو لے کر تنعیم جاؤ، وہاں سے احرام باندھ کر لے آؤ اور عمرے کی قضا کر لو۔ حضرت عائشہ کو وہ خاص دن آنا، عمرے کا قضا ہو جانا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے رحمت بن گیا کہ آج مکہ میں رہتے ہوئے جس کو بھی عمرہ کرنے کا ارادہ ہو تو وہاں چلے جاؤ جہاں حضرت عائشہ احرام باندھنے گئی تھی، اور وہاں سے احرام باندھ کر آؤ اور عمرہ کر لو۔ تنعیم میں جہاں حضرت عائشہ نے احرام باندھا تھا اس کو تنعیم ہی کہتے ہیں، میقات کو۔ آج اس جگہ ایک عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، اور وہیں سے لوگ عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ اب حضرت حنہ نے کہا کہ یہ بچی ہے جس کے متعلق طبعی طور پر بہت سارے مسائل ہے، پردے کا بھی مسئلہ ہے، یہ سب مسائل ہے، لیکن میں اپنی لڑکی واپس گھر نہیں لے جاؤں گی، میں نے اللہ سے منت مانی ہے، منت پوری کر کے رہوں۔ بیت المقدس کے عالموں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جب یہ عورت اتنا مبارک جذبہ رکھتی ہے تو ہم اس کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کہ اس لڑکی کو ان کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور بہترین طریقے سے اس کو بڑھایا۔ یہ کیسی جذبے والی عورت ہوگی؟ اللہ نے ان کے جذبے کی رعایت کی اور ان کی لڑکی کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد پھر یہ یہاں تک ہی میں آج واقعہ رکھتا ہوں، پھر آگے حضرت مریم کا پاکیزہ واقعہ اور ان کے ساتھ ہونے والے حالات، اگر رمضان سے پہلے ایک دو ہفتوں میں موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی میں اس کو مکمل کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے پاکیزہ جذبات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔